کہ جو لوگ آپ نے دیکھا, آپ کو جو اپلیکیشنز آئیں یا جو آپ نے تھرو کیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, تو کتنے بڑے بڑے لوگ اور کتنے عام ورکر جو پاکستان میں اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی وہ آنا چاہتے تھے, کیا جذبات دیکھے آپ؟ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ پہلے شروع میں بے یقینی تھی ان کو, اچھا, اس کے بعد جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, پھر ہمارے پاس اس طرح رش لگ گیا کہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا مینج کرنا. بزنس مینز کو ہم, کیونکہ دیکھیں ایک بزنس مین آتا ہے اب $50 ملین کا یا $200 ملین کا ایک انویسٹر ہے یا اس کی ورتھ ہے, اب ہمیں اس کو اچھی جگہ شایع نشان ٹھہرانا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی اور بھی ہم نے تمام لوگوں کو, مہمانوں کو اپنی طرف سے بہترین رہائش میں ٹھہرایا, ٹھیک ہو گیا. اسلام آباد میں ہم نے یہ صورتحال تھی کہ گیسٹ ہاؤسز میں جگہ اویلیبل نہیں تھی, رات کو ریٹ ٹرپل کر دیے گئے, جو ہم ٹپیکل پاکستانیوں کا وتیرہ ہے. سیڈ بات ہے, خدا جانتا ہے, ہم انہیں کہہ رہے ہیں جی ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, 5-5 10-10 کمرے لینے پڑ رہے ہیں, تو ریٹ ٹرپل کر دیے گئے اور ہم نے دیے کیونکہ ہمارے مہمان تھے, ایئرپورٹ سے آئے تھے. اور ایک اور مزے کی بات ہے, میں اگین قمر رضا صاحب کو کریڈٹ دوں گا اور تمام اس کے ساتھیوں کو, افضال بھٹی اور سب کو, کہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ تمام جو شرکاء تھے ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا ہے. ان کو ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کیا گیا, پھولوں کے ساتھ, علیحدہ کاؤنٹر لگائے گئے, ان کی کسٹم کلیئرنس ہر چیز خود کروائی گئی, ان کو پک اینڈ ڈراپ دی گئی. مقصد یہ ہے کہ ان کو محسوس ہو, ان کو عزت دی جا رہی ہے, اور ان کو وہ جو انہوں نے پاکستان کے لیے, مادر وطن کے لیے جو سروسز کرتے ہیں پردیس میں رہ کر, ان کو سراہا جا رہا ہے. اور ایک اور بات جو ہمارا بڑا اہم مطالبہ جو پرائم منسٹر نے مانا, اور اس پہ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, وہ یہ کہ ان کے اوورسیز پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے ان کو بھی اعزازات اور ایوارڈز دیے جائیں گے. جی, وہ ہر سال جتنے وہ ریمیٹنس جن کی زیادہ ہوگی اس کی رینکنگ کے حساب سے, مطلب ایک مقصد یہ کہ انکریجمنٹ کا ایک انداز ہے, ہاں بالکل, جو کہ ویسے تو ریکگنیشن ہی نہیں ہے نا, کوئی کچھ بھی کر رہا ہے جی, یہ کوئی نہ کوئی پیرامیٹر بنا دیے جائیں گے. بالکل, لیکن یہ ایک زبردست, اس سے کیا فیلنگ آئی اب آپ نے جب ایک سکسیسفل ایونٹ کر لیا, جب آپ نے قمر رضا صاحب آپ کے تھرو, ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کس دن اگر وہ پاکستان انشاءاللہ تو وہ بھی تشریف لائے, بالکل انشاءاللہ. اچھا, تو اس کے بعد وہ جو لوگوں کا کہنا کہ ہمیں بھی ٹپیکلی یہ ہوتا ہے, پہلے لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے, شاید یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, جب کر گزرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کے پیچھے. تو ابھی کیا فیلنگز ہے سر؟ ابھی یہ فیلنگ ہے کہ جو لوگ حیران تھے وہ بھی خوش ہیں, جو لوگ پریشان تھے میں کہتا ہوں وہ بھی خوش ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ تو انہوں نے وہ کام کیا جو کہ تاریخی طور پر سوچا نہیں جا رہا تھا, اور جس کو کہتے ہیں نا انفیوریبل کنڈیشنز میں, آپ اس کو انگریزی میں انفیوریبل کنڈیشن کہتے ہیں. جب ڈیوائیڈ ہو, پولرائزیشن ہو, پولیٹیکل پولرائزیشن, انریسٹ ہو, اس کے بعد سب اکٹھے دو باتوں پہ ہوئے, پاکستانیت زندہ باد, پاکستان کے جو پاکستان میں دہشت گردی کے حالات ہیں, پاکستان میں جو دشمن پاکستان کو توڑنا چاہ رہا ہے, اس کی ساری چیزوں کو بیرون ملک پاکستانیوں نے بڑی اچھی طرح سمجھا, اور انہوں نے اس ضرورت پر لبیک کہا کہ آج پاکستان کو ہماری ریمیٹنس کی شکل میں کہا. سر ایسٹر کے موقع پر آنا, ٹکٹیں انتہائی مہنگی, 3 گنا پرائز, 2 گنا پرائز پہ لوگوں نے ٹکٹیں خریدی, سب نے اپنی جیب سے دی. میرا اور سید قمر رضا صاحب کا چیلنج ہے کہ کوئی ایک شخص آ کے ثابت کر دے یا کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جی او پی ایف نے یا ادارے نے اس کو ٹکٹ دی ہے, تو جو مرضی سزا کہیں گے میں لینے کو. ویری گڈ, یہ بات ہے, ہم نے کسی کو ٹکٹ نہیں دی, سوال ہی پیدا. بلکہ میں مطلب افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ خود کچھ ہمارے صحافی بھائیوں نے کوشش کی کہ جی ہمیں ٹکٹ مل جائے, اور ہم نے ان کو جو باہر تھے, ہاں جی, ہاتھ جوڑ کے معذرت, کچھ آئے بھی صحافی میں, سب اپنے خرچے پہ آئے. لیکن ہم نے ان سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کی کہ ہم نے کہا سر, اگر قمر رضا صاحب کا ایک بڑا واضح بیان تھا کہ میں نے ایک کو بھی ٹکٹ دے دی, تو جو آج میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کے قسم کھائی ہے, میں قسم کھانے کے قابل ہوں. آپ کی سب سے بڑی خوبی احمد بھائی, ہم دیکھتے رہتے ہیں, کبھی آپ طاہر چودھری صاحب جو صحافی ہیں وہ کبھی ٹیم لے کے آ رہے ہوتے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, وہ ایک مٹی کے ساتھ, ایک وطن کے ساتھ جڑا رہنا پازیٹیولی, یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے آپ سارے دوست کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسے, اور اسی لیے ہم لوگ سارے آپ سے محبت بھی کرتے ہیں, آپ سے تعلق بھی ہے, پیار بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جذبہ قائم رکھے. تو جو لوگ ظاہر ہے جو دوسری سائڈ پہ ہیں, پولیٹیکل نظریات جن کے, تو ان کی ڈیفینیٹلی ظاہر ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, میرا بالکل وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں.
لیکن ان کی کیا فیلنگ ہوئی, بعد میں کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی بھی وہ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے, اور بڑی بدقسمتی افسوس ہوتا ہے. دیکھیں میں نے پہلی بار میں نے دیکھا کہ جو ان کو ناکامی ہو رہی, اس میں سے کوئی بھی واضح ثبوت کے ساتھ کوئی ایسا نقص نکالنے کی جس سے وہ یہ کہہ سکیں کہ اس ایونٹ میں یہ غلط ہوا. سر ایونٹ میں صرف پاکستان کی بات ہوئی. سر ایونٹ میں آئے ہوئے سارے لوگ پاکستانی تھے, ایونٹ میں آئے ہوئے سارے لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کے آئے ہوئے تھے, ایونٹ میں آئے ہوئے سارے لوگ جو تھے وہ کسی ایک جماعت سے نہیں تھے. وہ تصویریں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے, یہ ان کے کٹس دیکھے, یہ ساروں بال ایک طرح کے عجیب و غریب بات ہے. ایسے یہ میں کہہ رہا کہ یہ تو وہ ایسے ہے نا کہ وہ آٹا گندی ہلدی کے ہوئے, بس اس سے علاوہ کوئی اگر نقص نکالنا ہے تو نکالنا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے ایک کامیاب ترین کنونشن ہے, اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والا کنونشن اس سے بھی بہت بہتر ہوگا. اللہ کی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو دور کیا جائے گا, کمیاں بیشیاں رہ گئی ہیں, ہاں پرفیکشن تو کوئی نہیں ہوتی. ایوولوشن کا پروسیس ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا بہتری کی جانب جاتا ہے, پہلے دن تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ ایک متھ تھی, ایک تصور تھا کہ اوورسیز سارے پاکستانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے, وہ خان کی ایک کال پہ جو کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی, تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اس ایونٹ سے یہ جو مت تھی اس کو کتنا نقصان پہنچا؟ ڈیفینیٹلی وہ تھی ہی مت. میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک ایسی مت ہے جس کا پاکستان کو نقصان کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا. اور دیکھیں میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سیاسی طور پر کسی کے بھی ساتھ ہیں, پاکستان سے آگے کچھ نہ رکھیں, بس پاکستان سے آگے کچھ نہ رکھیں, اور ہو ہی نہیں سکتا. شخصیت پرستی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے, کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. شخصیت پرستی کو تو اسلام نے سخت ڈسکریج کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بس ان کی شخصیت کے بعد کوئی بھی ایسی شخصیت مطلب وہ بھی اختیاری نہیں ہے, ہم پہ لازم ہے, وہ اختیاری نہیں ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اقبال نے تو کہہ دیا نا, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, بس بات ختم. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو احترام اور جو شخصیت پرستی ہے وہ انہی سے شروع ہوتی ہے, انہی پہ ختم. ہمیں بھائی چلیں اب تھوڑی سی سارا دن آپ پولیٹکس, چلیں پہلے ایک سوال اور پوچھنے, قمر رضا صاحب جو اس کے بانی, ان کے دل میں یہ خیال کیسے آیا آپ سے بات کریں؟ دیکھیں انہوں نے 7-8 جی قمر رضا صاحب کا تعارف ایسے ہے جی, ان کا بزنس ہے, ان کا ملٹیپل بزنسز ہیں, ان کا گاڑیوں کا بھی بزنس ہے, ان کا وہاں پر 1-2 ٹریننگ سینٹرز ہیں جو وہاں کے لوکل اداروں کے ساتھ منسلک ہیں. بہت مایہ ناز بزنس مین ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک غیر متنازع شخصیت ہے, اور پاکستان سے محبت کرنے ایک ایسی کاروباری شخصیت جو غیر متنازع ہے, لوگوں کو جوڑتی ہے. جب ان کو او پی ایف کا چیئرمین بنایا جا رہا تھا, میں سچ بتاؤں, انہوں نے 2 دن پہلے مجھ سے بلا کے ہم نے مشورہ کیا کہ مشرقی صاحب یہ ایک ٹاسک مل رہا ہے, تو میں ڈر رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا, میں کہا جی ڈر کیوں رہے ہو, your nature is to serve and Allah is giving you the opportunity, take it. انہوں نے کہا, انہوں نے بڑی اچھی, انہوں نے کہا یار بس صرف یہی ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے. میں کہا آپ نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے, باقی اللہ تعالیٰ مدد کرے. اور وہی ہوا. 7 مہینے پہلے انہوں نے چارج لیا. اس 7 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا کام کیے, انہوں نے دیکھیں عدالتیں بنوا دی, اسلام آباد میں اوورسیز کے لیے کورٹس بن گئے, پنجاب میں انہوں نے اوورسیز کے لیے کورٹس بنوا دیے. اس کے بعد انہوں نے یورپ کی فلائٹس آپ کی چلوانے میں انتہائی کام کیا. پی آئی اے اس وقت یو کے اور امریکہ کے لیے جو چلنے کو تیار ہے اس میں ان کا انتہائی زیادہ کردار ہے, اور اوورسیز کے مسائل کے لیے پورٹل کو ایکٹیو کرنا اور بہت سارے کام کرنا ان کی کامیابی ہے. لیکن پہلے دن سے انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار اوورسیز پاکستانیوں کے ایک ایسا اکٹھ اور کنونشن کر دوں جس سے پوری دنیا میں ایک پیغام چلا جائے کہ اوورسیز پاکستانی کچھ بھی ہو, سیاسی طور پر, مذہبی طور پر, لسانی طور پر, کہیں بھی ہوں, جب پاکستان کی بات آئے گی تو وہ پاکستان کے ساتھ جڑیں گے اور پاکستان کا ساتھ دیں گے. اور یہی وہ پیغام تھا جو الحمدللہ ہم نے اس اپریل میں 13 اپریل سے لے کے 15 اپریل تک کے کنونشن میں پوری دنیا کو بھی پہنچایا, اور خود میں تو یہ کہتا ہوں یہ پاکستان کے دشمنوں کو پیغام گیا ہے